علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے بھائی، آپ کا سوال ہے شب برات کے حوالے سے۔ آپ نے کہا کہ ایک بھائی ہے، اس کو میں سمجھا رہا ہوں شب برات کے حوالے سے، اور اس نے یہ بات بیان کی، یا مختلف لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو جناب، شب برات کا ذکر قرآن مجید میں کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو غلطی لگی اور انہوں نے سمجھا کہ سورۃ الدخان کے اندر شب برات کا ذکر ہے، جبکہ سورۃ الدخان کی آیات میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے۔ سورۃ الدخان کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 25 میں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا، حکمت والے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ تو اس آیت میں اللہ نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں شعبان کی 15ویں رات کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہاں شعبان کی 15ویں رات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر کے اندر بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر ہوتی کب ہے؟ یہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ یہ رمضان میں ہوتی ہے، اور رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر ہوتی ہے۔ یہ لیلہ مبارکہ، یہ ہے لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر ہے شب قدر، یہ شب برات نہیں ہے۔ شعبان کی 15 تاریخ کا ذکر سورۃ الدخان کی اس آیت میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے۔ تو سورۃ الدخان کی یہ لیلہ مبارکہ، یہ سورۃ القدر کی شب قدر ہے۔ اللہ نے یہ قرآن برکت والی رات میں لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، اور وہ لیلہ مبارکہ ہے لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ ہے۔ اب لوگوں نے کیا کہا کہ جناب یہاں شب برات 15 شعبان کی بات ہو رہی ہے۔ تو 15 شعبان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ 15 شعبان کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ سندن ضعیف ہیں۔ ہاں، شعبان کے حوالے سے یہ روایات درست ہیں کہ نبی علیہ السلام شعبان میں بہت زیادہ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور شعبان کے حوالے سے اتنی بات درست ہے کہ جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، مطلب بنظر رحمت دیکھتا ہے۔ تو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ ہاں، 2 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، الا لمشرک او مشاہد، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، کافر مشرک ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو کینہ پرور ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ باقی روایات شعبان، شب برات، 15 شعبان، اس حوالے سے جو روایات ہیں وہ سندن ثابت نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ جناب سورۃ الدخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس میں شب برات کا ذکر ہے۔ اگر قرآن شب برات میں 15 شعبان کو نازل ہوا تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں کیا نازل ہوا؟ کیا پھر وہاں تورات اتاری جا رہی ہے، یا زبور اتاری جا رہی ہے، یا جناب اس کے اندر انجیل اتر رہی ہے؟ تو یہاں لیلہ مبارکہ میں اگر قرآن ہے تو لیلۃ القدر میں کیا ہے؟ وہاں اللہ نے کیا اتارا ہے؟ حالانکہ اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
قرآن اتارا، بس قرآن کے علاوہ آپ پر کوئی کتاب نہیں اتاری گئی۔ وحی الہی ضرور ہے، وحی الہی کے اندر حدیث رسول بھی ہے، لیکن کتاب صرف قرآن اتارا گیا۔ تو یہاں سمجھ لیجئے لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر، شب قدر، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو سورۃ الدخان میں وہ بیان ہے جو اللہ نے سورہ القدر کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ وہ رمضان میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ قرآن شعبان میں یا رجب میں نازل نہیں ہوا۔ نزول قرآن کب ہوا؟ وہ رمضان میں ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور اب پورا مہینہ ہے، 30 کا بھی ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے، تو پورے مہینے میں کب نازل ہوا؟ فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوا۔ آخری عشرے میں تو 9 راتیں بھی ہوگی اور 10 راتیں بھی ہوں گی، تو ان 9 اور 10 راتوں میں کب نازل ہوا؟ فرمایا لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اور یہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر ہوتی ہے رمضان کی طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29، یہ ہیں وہ راتیں۔ تو یہاں سورۃ الدخان میں شب قدر کا ذکر ہے، لیلۃ القدر کا ذکر ہے، لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے، اور شب برات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا نزول ہوا، وہاں سے بقدر ضرورت نبی علیہ السلام پر آپ کی نبوت کی زندگی میں قرآن کا نزول آپ کے قلب اطہر پر ہوا۔ تو یہ ہے یہاں معاملہ۔ اب لوگ اسے شب برات بنا کر لگے ہیں جناب دھڑا دھڑ روزہ رکھنے اور 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنے، تو سوائے نکما جاگنا اور 15 شعبان کی دن کو خام میں بھوکا مرنا، بھوکا رہنا، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رواہ مسلم۔